بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں کھڑا ڈنر نظم کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج ہم بند نمبر 4 اور 5 کے حوالے سے پڑھیں گے کہ اس میں جو ہے سید محمد جعفری کیا بتانا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اپنے مزاحیہ انداز میں یا طنز و مزاح کے انداز میں وہ ہمیں کن حقیقتوں سے آشنا کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم خود بھی کسی محفل میں اس طرح کی جاتے ہیں، جو ڈنر ہوتا ہے، کھڑے ہو کر جو لوگ کھاتے ہیں، وہاں پہ جو بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بند نمبر جو ہے آپ کا 4، حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں جو بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے۔ ڈنر کیا گرز دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خوار ہوا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو حقیقتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ زمانہ سازی سے مراد یہ ہے کہ ظاہر داری یعنی خوشامد سمجھ لیں، ظاہری پن سمجھ لیں کہ جو شخص دیکھنے میں بڑا نمازی ہے، یعنی پکا نماز کا پابند ہے اور اسلامی قوانین کی پابندی کرنے والا ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے، یعنی صحت مند مرغی جو ہے۔ اور گھوڑ دوڑ، یہ بیٹا وہ دوڑ ہوتی ہے جس میں گھوڑوں کو شرط لگا کر دوڑانے کا عمل کیا جاتا ہے کہ کون جیتتا ہے اور کون۔ گھوڑ دوڑ کی سی بازی ہے، کی سی کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ ابھی میں وضاحت کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں شعری محاسن کون سے استعمال کیے گئے ہیں۔ لگائی بھوک میں مہمیز جس نے وہ پار ہوا۔ اب مہمیز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حرکت دینا، بڑھاوا دینا یا تحریک دینا، ترغیب دینا۔ اور نہیں تو میری طرح ڈنر میں خوار ہوا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اور اس میں دیکھیں کہ اس نظم کے اندر سید ضمیر محمد جعفری جو ہیں، انہوں نے ایک کھڑے ڈنر کا نقشہ بڑے مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اور یہ ڈنر اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جو تہذیب سے دوری ہے، اسلامی روایات سے دوری ہے، کلچر سے دوری ہے۔ ہمارے ہاں تو بیٹھ کے کھانا کھایا جاتا ہے، بلکہ خاص طور پر بہت اہتمام کیا جاتا ہے زمین پہ بیٹھنا اور پھر اکٹھے ہو کے سب کا کھانا کھانا۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ہم نئی تہذیب کے دل دادا جو لوگ ہیں، مغربی تہذیب کو جو اپنا رہے ہیں، اس پہ طنز بھی کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں، اور کچھ شہروں میں کمی کی وجہ سے بھی، جگہ کی کمی ہوتی ہے، تو لوگ اس وجہ سے بھی اس جو مغربی تہذیب ہے اس کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میزوں کے گرد میز لگاتے اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا اہتمام کیا شروع کر دیا، جو بے شک ہماری اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ لیکن ہر بندہ دیکھا دیکھی جو ہے اسی کو جو ہے وہ اپنا رہا ہے۔ اگرچہ یہ اس ڈنر میں لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے بڑی بری حالت میں دیکھا جاتا ہے، لوگ کھانے پر ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے بہت دنوں کے بھوکے ہیں، اور شریف لوگ تو اس کھانے میں ویسے ہی بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اب اس کھڑے ڈنر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو بظاہر تو ہمیں بڑی تلخ لگتی ہیں یا بظاہر ہمیں بری محسوس ہوں گی، لیکن یہ زمانہ سازی یعنی ظاہری طور پر کچھ لوگ ظاہر دار ہوتے ہیں، یعنی بظاہر تو وہ بڑے نمازی نظر آتے ہیں، مہذب نظر آتے ہیں، پرہیزگار، عبادت گزار نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس طرح کی محفلوں میں جا کر وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور بد تہذیبی پر اتر آتے ہیں۔ کھانے کے لیے وہ اس انداز میں دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تہذیب، نماز، سب کچھ، عبادت سب بھول جاتے ہیں، جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے وہ طور طریقے بھی بھول جاتے ہیں۔ یہاں پہ طنز کی ہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو جو زمانہ سازی کے مطابق یعنی زمانے کے مطابق چلتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اپنی اصولوں پہ چلنا ہے اور اس طرح کے کام نہیں کرنے، یا ہمارا مذہب ہمیں کس چیز کی پابندی کے لیے کہتا ہے یا کس قسم کے ظرف کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہتا ہے، وہ ایسا نہیں کرتے۔ لیکن بلکہ ان کی جو ہی انہوں نے کہا کہ نظر پڑتی ہے نا مرغی کی ٹانگ پر، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے۔
تو ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ دیکھنے میں بظاہر وہ بڑا نمازی لگتا ہے، لیکن مرغی کی ٹانگ جیسے ہی اسے دیکھی تو وہ ٹانگ لے اڑا، اور پھر صحت مند۔ یہ نمازی کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے کیونکہ جو شخص دین کے قریب ہوتا ہے وہ دین کے معاملات میں، بلکہ اس سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ باقی دنیاوی معاملات میں بھی بہت بہترین ہوں گے۔ لیکن اگر انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو اور جو ہے وہ دوسروں کو تو نصیحتیں کرے لیکن خود وہ اس طرح کے کام کرتا ہے تو وہ تنقید کا نشانہ تو ضرور بنتا ہے۔ شعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ ڈنر نہیں ہے بلکہ گھوڑ دوڑ کی سی بازی ہے۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو ڈنر کو تشبیہ دی گئی ہے، کسی حرف تشبیہ ہے۔ ایک گھوڑوں کی دوڑ جو ہے جہاں پہ شرط لگا کر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے اور اس ریس میں جو جیت جاتا ہے، ریس لگائی جاتی ہے، لوگ پیسہ بھی لگاتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا ہے کہ ہر بندہ اس ڈنر میں کھانے کی طرف اس طرح بھاگ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پلیٹوں میں بھر لے گا، اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنی بھوک کی وجہ سے جلدی جلدی اپنی پلیٹوں کو بھرتا ہے۔ اگر آپ لحاظ محبت میں رہیں گے یا آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ لوگ اپنی پلیٹوں میں اتنا ہی ڈالیں گے جتنا انہوں نے کھانا ہے، تو پھر آپ کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اس لیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے آپ کو بھی کھانا ڈالنے کے لیے کوشش کرنی ہی پڑے گی، ورنہ آپ وہاں پہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ پھر گھوڑ دوڑ کی طرح کوشش تو کرنی پڑے گی یہاں پہ بھی آپ کو۔ پھر بند نمبر 5 میں وہ کہتے ہیں وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں سے ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، کہ یہ ہٹے تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقہ خوباں جو مرغ و ماہی میں ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی میں۔ سید محمد جعفری اس میں کہتے ہیں کہ میں نے جب ایک خواتین کی میز کی طرف نظر دوڑائی تو وہاں میں نے دیکھا کہ صف آرا یعنی کھڑی ہیں خواتین، اور آپس میں جو ہے میز کے گرد جو ہے وہ صف آرا سے مراد یہی ہے کہ صفیں باندھ کے قطار میں ارد گرد ایسے کھڑی ہیں کہ وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہے، اور لبوں سے ان کے رواں ہے گفتگو کا فوارہ، یعنی آپس میں وہ بات چیت بھی کرتی جا رہی ہیں، روانی سے تیزی سے باتیں بھی کر رہی ہیں، اور میں ایک گوشے میں کونے میں سہما ہوا ڈرا ہوا کھڑا ہوں، اور کہ یہ ہٹے تو اٹھاؤں میں نان کا پارا یعنی ٹکڑا، پیس، کہ چھوٹا سا پیس شاید وہاں سے مجھے مل جائے، خواتین والی سائڈ سے مل جائے۔ یعنی یہاں پہ مردوں پہ تو انہوں نے طنز کیا ہی ہے، معاشرے کے مہذب لوگوں پہ تو طنز کیا ہی، پھر خواتین کی باری آ جاتی ہے۔ خواتین کے حوالے سے بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ مرغ و ماہی یعنی مچھلی اور مرغ بھی رکھا جاتا ہے۔ اسیر حلقہ خوباں، خوبصورت لوگوں کا دائرہ، اسیر حلقہ خوباں یعنی قید ہے، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی میں، شہید ستم بے توجہی کے ظلموں کا شکار۔ اس نظم میں جو ہے اصل میں انہوں نے یہی چیز بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب ایک کھڑے ڈنر میں شرکت کی جاتی ہے جو ہماری مغربی تقلید تہذیب کی جا رہی ہے اور مشرقی روایات کو چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ، تو وہاں پہ حالت بڑی خراب ہوتی ہے۔ اب اس ڈنر میں شرکت کرتے وہ اپنی شرافت کے باعث کچھ کھانے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جب مردوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ میزیں خالی ہو گئی ہیں تو اور ان میں جو ہے چھینا جھپٹی اور کھانے کے وحشیانہ انداز سے خوفزدہ ہو کر ایک اور موز کی طرف بڑھتا ہے۔ اس میز کے ارد خواتین جو ہیں وہ سفارہ ہیں، یعنی صفیں باندھے کھڑی ہیں، کھانا بھی پلیٹوں میں ڈالتی جاتی ہیں، کھاتی بھی جاتی ہیں، ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی ہیں۔ کوئی کھانے کی تعریف کر رہی ہے، کوئی نمک کی شکایت کر رہی ہے، کوئی مرچ کی شکایت کر رہی ہے، کوئی اسی طرح کی دوسری باتیں کر رہی ہے، یعنی ان کی فوارے کی طرح گفتگو کرتی جا رہی ہیں، لیکن میز سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتی کہ کوئی دوسرا بھی کھانا لے سکے گا۔ عورتوں کی میز پر مرغ و ماہی یعنی روسٹ، مچھلی فرائی اور کئی طرح کی چیزیں پڑی ہیں، مگر یہ سب کچھ حسینوں کے جرمٹ میں قید ہے۔
اسیر ہے، قید ہے، اور شاید عورتیں یہ سب کچھ سمیٹ کر ہی دم لیں گی۔ پھر شاعر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے کہ چلو اگر اور کچھ نہیں ملتا نہ صحیح، عورتیں اگر میرے سے ذرا پیچھے ہٹے تو میں کوئی نان کا تھوڑا سا پیس یا ٹکڑا ہی حاصل کر لوں۔ لیکن وہ بیچارہ نان کا ایک ٹکڑا میز سے اٹھانے کے انتظار میں سہما اور گھبرایا ہوا کھڑا ہے کہ خواتین میز سے ہٹے اور وہ نان کا ٹکڑا حاصل کر لے، لیکن یہ بھی اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ شاعر تو کم نگاہی و بے توجہی کا شکار ہے اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ کھاتے ہوئے لوگ پھر اتنے مگن ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہے، کہ بہت سارے لوگ ان کی وجہ سے خالی پیٹ رہ جائیں گے، یا وہ کم التفاتی کا شکار ہو گیا ہے اور بے توجہی اور کم التفاتی نے ہی اسے بھوکا رکھا ہے۔ اب اصل میں اس بند میں شاعر نے قوم کی ترقی پسندانہ رویے کا مذاق اڑایا ہے، خصوصاً قوم کی آزادی، عورتوں کی بے بکانہ گفتگو، شریفوں کی جو ہے عزت و حرمت کی پامالی پر ہنسی ہنسی میں بھرپور طنز کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بظاہر ہم بڑے مہذب ہو چکے ہیں، ہم نے مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے، لیکن ہمارے اندر سے تہذیب نام کی ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے پاس باقی نہیں بچی۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ نظم جو ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کے اندر مرکبات ہیں، مرکبات میں دیکھیں مرکب عطفی موجود ہے، مرغ ماہی واؤ کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے، پھر اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے حرف تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ سارے اسیر حلقہ خوباں یعنی خوبصورت لوگوں کے حلقے میں کے کا لفظ آ گیا، اس لیے یہ بھی آپ کا مرکب اضافی ہے۔ تو اب یہ مزاحیہ نظم ہے سید محمد جعفری کی، انہوں نے لکھا تو مزاح، لیکن یہ معاشرے کے اوپر طنز بھی کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر موجود جو خامیاں ہیں ان کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو بظاہر اس میں سے آپ کو سوالات بھی آ سکتے ہیں اور امپورٹنٹ کویسچنز، اور آپ کے بیٹا امتحانی نقطہ نگاہ سے بھی یہ اہم آپ کی نظم ہے۔ بہرحال آپ لوگ کوشش کیجئے گا کہ اچھے طریقے سے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کے مشقی سوالات کے اوپر بھی آپ سے بات کروں گی، اور امید کرتی ہوں کہ یہ نظم آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے جو آپ کو نوٹس کا جو آپ سوال کرتے ہیں ریٹن فارم میں، تو وہ تفسیر دوالوں نے میرے ساتھ کیونکہ رابطہ کیا ہے، اور انہی کی کتاب کے اندر یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے سارے کے سارے، وہیں سے آپ لوگ ان کو لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔